السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ آج 15 مئی 2021 ہے اور سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 837 ہے، سیجاب 1012 اور اموات 13 ہیں۔ منطقہ ریاض میں 290، مکہ مکرمہ میں 240، شرقیہ میں 57، اسیر میں 59، مدینہ منورہ میں 55، قصیم میں 29، جازان میں 28، نجران میں 15، حائل میں 10، باہا میں 8، منطقہ الجوف میں 5 اور تبوک میں 1۔ 4,32,269 ٹوٹل کیسز ہیں، جبکہ 4,16,759 سیجاب، جب 7,147 اموات۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ PIA کی پرواز مسافروں کو سعودی عرب میں چھوڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ مدینہ سے اسلام آباد آنے والی PIA کی پرواز 38 مسافروں کو سعودی عرب میں چھوڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ PK 948 کے مسافروں کی جانب سے مدینہ ایئرپورٹ پر احتجاج بھی کیا گیا۔ 38 مسافروں کے پاس کورونا ٹیسٹ رپورٹ ہونے کے باوجود انہیں بورڈنگ پاس جاری نہیں کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق QR کوڈ کے باوجود مسافروں کو سفر کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ہم نے گاگا کی ہدایت کے مطابق کورونا ٹیسٹ کرا جو PIA نے قبول نہیں کیے۔ عید کے موقع پر ہم گھر جانا چاہتے تھے لیکن ہمیں سوار نہیں ہونے دیا گیا۔ مسافروں نے PIA انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں وطن بھجوانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی دعوت پر امام کعبہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم آفس کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد الحرام کے دیگر امور کے ہمراہ گروپ کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا SOPs کے تحت حد انتظامات کو مکمل کرنے کا ستائش عمل قرار دیا، جس پر خادم حرمین شریفین کا شکریہ ادا کیا گیا۔ انہوں نے حجاج کرام کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے امام کعبہ سے دعا کی استدعا کی۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کی جانب سے امام کعبہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں مکہ اور مدینہ بستا ہے۔ شیخ محمد عالم عرف ڈاکٹر لوٹا، پاک و ہند کے پہلے سیاستدان جنہیں وفاداریاں بدلنے پر لوٹا کہا گیا۔ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے اور کلابازیاں کھانے والوں کے لیے ایک اصطلاح لوٹا عام ہو چکی ہے۔ ہم نے جب ان سیاسی لوٹوں کی تاریخ کھنگالنا شروع تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں اس اعزاز کے پہلے سزاوار کا نام ڈاکٹر شیخ محمد عالم تھا، جن کی عرفیت لوٹا اتنی مشہور ہوئی کہ آج بھی تاریخ میں انہیں ڈاکٹر عالم لوٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عالم لوٹا کون تھے، انہیں لوٹا کا خطاب کب، کس نے اور ان کی کن اداؤں کی وجہ سے دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے تاریخ کے اوراق کھنگالنے شروع کیے تو ان حوالوں کے جوابات کے علاوہ ان کے بارے میں اور بھی بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر شیخ محمد عالم کا تعلق سرگودا سے تھا اور وہ 1887 میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں سب سے تفصیلی معلومات چراغ حسن حسرت کی نادر و نایاب کتاب 2 ڈاکٹر میں ملتی ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ ترک صدر کا دبنگ بیان، کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیل کو سبق سکھائے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے فلسطین پر اسرائیل کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے نائجیرین ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں فلسطین پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں سے متعلق عالمی رویے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر طیب اردگان کا کہنا ہے کہ اسرائیل قانون، انصاف اور ضمیر سے ماورا ایک غیر قانونی ریاست ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیل کو سبق سکھائے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 4 روز سے اسرائیل نے غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقوں کو تختہ مشق بنا رکھا ہے اور اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں اب تک 109 فلسطینی شہید اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے آج بلایا گیا سلامتی کونسل کا اجلاس بھی امریکہ نے مؤخر کروا دیا ہے۔